السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، آگے جو بھی ایکسپیکٹڈ ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کورس ہے ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل، جس کا تھرڈ پارٹ ایلیٹ ویو تھیوری بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور سائیکولوجی آف مارکیٹ کے اوپر کام ہمارا چل رہا ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس کی جو کرنٹ پوزیشن ہے، ہم نے بہت مرتبہ ایک چیز کا جو کہ ذکر کیا ہے اور اسے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ لو والیوم کے ساتھ مارکیٹ جب نیچے آتی ہے، اور جب لو والیوم کے ساتھ نیچے آتی ہے تو مارکیٹ زیادہ پوائنٹس نکالتی ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی اس چیز کو بہت مرتبہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو جو بھی ڈیلی ڈسکشن میں میرے ساتھ ایڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس چیز کا خاص طور پر آئیڈیا ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت۔ تو لو والیوم مسلسل پچھلے 4-5 دن سے، پچھلے 2 ویک سے ہی لو والیوم لگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس کا اثر دیکھیں، لو والیوم کا مطلب ہے کہ اس میں جو بائر اور سیلر دونوں آپس میں فائٹ نہیں کر رہے، ون سائیڈڈ والیوم ہے۔ ون سائیڈڈ مینز اگر تو بائر اور سیلر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کریں، یہاں پر بائر جو ہے وہ مارکیٹ کو اٹھانے کی کوشش کرے اور سیلر وہاں سے سیلنگ کرے، تو یہاں پر آ کر پھر ایک بائر اور سیلر دونوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تو والیوم جنریٹ ہوتا ہے، والیوم پھر زیادہ آتا ہے۔ اور ون سائیڈڈ والیوم کا مطلب یہی ہے کہ بائر جو ہے زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا مارکیٹ کے اندر، اور سیلر جو ہے وہ اپنی سیلنگ مسلسل کرتا ہوا آ رہا ہے، سلولی گریجولی بٹ سیلنگ کر رہا ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے وہاں وہ سیلنگ کر رہا ہے، لیکن اسے بائر جو ہے وہ زیادہ فریکوینٹلی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ود لو والیوم زیادہ نیچے آتی ہے، اور لو والیوم کے ساتھ جب مارکیٹ نیچے آتی ہے تو وہ زیادہ پوائنٹس نیچے کے نکال جاتی ہے۔ اب بھی ہم نے دیکھا کہ آج کی مارکیٹ نے بھی 500-600 پوائنٹ نکالے، اور والیوم دیکھتے ہیں تو 56 ملین کا والیوم لگا ہے ٹوٹل 100 انڈیکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہت کم والیوم ہے، اور ریگولر والیوم بھی اس کا یہی آج کل آ رہا ہے 50-60 ملین کے بیچ کا یہ۔ تو یہ لو والیوم کے ساتھ جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ کم والیوم تو کم انٹرسٹ ہے مارکیٹ کے اندر۔ جو ریزسٹنس اس کو ملنی ہے نا، ایک طرف سے اگر والیوم آ رہا ہے، سیلرز اس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں آج کل، تو اس کو ریزسٹنس دینے کے لیے جو بائر ہے وہ آ نہیں رہا۔ جب وہ ریزسٹنس دے گا بائر آ کے تو آٹومیٹکلی وہاں پر والیوم زیادہ جنریٹ ہوگا۔ تو والیوم نہیں جنریٹ ہو رہا، اٹ مینس کہ ون سائیڈڈ راستہ جو ہے وہ ذرا کلیئر ہے، تو جو بھی اس میں آ کر سیل کر رہا ہے تو اسے جو کہ نیچے کے نیچے ریٹ ملتے آ رہے ہیں تو وہ سیل کرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے انڈیکس کے اندر زیادہ پوائنٹ مائنس ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا مین امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم اس وقت مارکیٹ کے اوورال کس پوزیشن کے اندر ہیں، ہمیں تو پہلے یہ نوٹ کرنا ہے۔ ہم کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ہیں اس وقت، اس میں نئے ہائیز بھی آتے ہیں، نئے لوز بھی آتے ہیں۔ اس چیز کو تو ہم ڈیلی تو خیر ہم دوسرے تیسرے دن ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ہائی لو مارکیٹ میں لگتے رہتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں، یہ اس کا کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ چلتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے اسپیل کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کرتی رہتی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے اسپیلز کے ساتھ مارکیٹ کریکشن کے اندر آ رہی ہے، جس میں مارکیٹ ABC کو بھی فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی ویوز یعنی کہ مائکرو ویوز کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ اب اس کا جو پراپر آگے ہمارے پاس لیول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ 41,100 کی طرف آ رہا ہے۔ 41,100 سے اوپر مارکیٹ رہ کر بائی بیک انشاءاللہ کر جائے گی، بہت زیادہ یہی امید ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کی مارکیٹ نے جو پرفارم کیا یا اس سے پہلے کرتی آ رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے، تو یہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے ان کے لیے جو انویسٹمنٹ کے حساب کتاب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہماری یہاں پر مین اسٹریٹجی کیا تھی اور کیا ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پر چھوڑا ہے ہم اسی کو آگے اگر لے کر چلیں تو ہماری امپورٹنٹ اور مین اسٹریٹجی یہی تھی کہ جو سپورٹ لیول ہے ہمارا، جس کو ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ 42,000 کا، 42,000 سے اگر بائی بیک آتا ہے تو ہم ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے انٹری کریں گے۔ اگر یہاں سے بائی بیک نہیں آتا، مارکیٹ سسٹین نہیں کرتی اس جگہ پر، تو ہم بائنگ نہیں کریں گے۔ ہم سیکنڈ ہمارے جو امپورٹنٹ جو مین سپورٹ لیول ہے 41,700، اس کی طرف دیکھیں گے۔ اگر 41,700 سے بائی بیک آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم وہاں سے بھی بائنگ نہیں کریں گے۔
یہ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ انٹراڈے ٹریڈرز اینڈ ٹریڈنگ والے جو آج لیا 2 دن بعد 3 دن بعد پروفٹ لے کے بیچ دیا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے تو کوئی بھی ایسا موقع مارکیٹ نے ابھی تک نہیں دیا، تو اٹ مینس کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق یہاں پر ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل ایکوریٹ جا رہے ہیں۔ ہمیں جہاں سے بائی بیک ملے گا وہاں پر انٹری کریں گے، 2 دن 4 دن کی ٹریڈنگ ہمیں مل جائے گی، پروفٹ بک کریں گے اور سائڈ پر ہو جائیں گے۔ تو یہ مارکیٹ کی ابھی صورتحال ہے۔ تو ابھی تک ٹریڈنگ والوں کو موقع نہیں ملا، اور جو سپورٹ لیولز ہیں وہ جو کہ ٹوٹتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، تو ویٹ ہی کیا جائے گا ٹریڈنگ والوں کی طرف سے۔ باقی انویسٹمنٹ والوں کو خاص طور پہ میرا یہی پیغام ہے کہ وہ سلولی گریجولی سپلٹ موڈ کے اندر ایکومولیشن فیز کو کنٹینیو کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے، پینک میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لو والیوم کے ساتھ مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، اٹ مینس کہ کوئی بڑی سیلنگ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ وہ جو پینک کے اندر سیلنگ آتی ہے نا، جو ٹریڈنگ والے ہوتے ہیں جنہوں نے بائنگ کی ہوتی ہے اور سسٹین نہیں کرتا ہے ان کا پرائز، تو وہ وہاں سے پینک میں سیل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو انویسٹمنٹ والے ہوتے ہیں وہ ہولڈ رکھتے ہیں، وہ ڈیلیوریز بنا کر انہیں رکھ لیتے ہیں اور پھر سلولی گریجولی نیچے کے ریٹس پر مزید اٹھاتے ہیں، ایوریج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایوریج کرنے کا بھی طریقہ کار ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسکرپٹ بائی کیا ہے، 20 روپے والا اسکرپٹ ہے، آپ نے 20 روپے کے ریٹ پر بائی کیا اور 18 پر مل رہا ہے، آپ نے دوبارہ اس کی ایوریج کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے صحیح لیولز پر بائنگ ہوتی ہے، ایوریج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اسکرپٹ 20 والا 10 پہ کل کھڑا ہو، تو ایوریج کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو اسی طریقے کے ساتھ چلا جائے۔ تو یہ نالج بیسڈ اینڈ اپنی اسٹریٹجی کو اسٹرانگ بنا کر چلیں، یہ انویسٹمنٹ والے، ٹھیک ہے؟ تو اسپلٹ موڈ کے اندر ہی کام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایسی کوئی پینک والی سچویشن مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے بہت پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ اپنے جو نیچے کے جو لو لگا کر اوپر ٹریڈ کر رہی ہے نا ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر، یہ فیز تب تک برقرار رہے گا جب تک کوئی بلنڈر نہیں ہوتا۔ بلنڈر مینس کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ بلنڈر جس کے بارے میں کوئی بھی جس کو ہضم نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ پر چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم بلنڈر کی صورتحال میں لیں گے، تب یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، ہارڈ ہٹ کے اندر کنورٹ ہو کے نیچے کے لیول نکال کے آگے چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے پھر انویسٹمنٹ والوں کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو اس لیے سلولی گریجولی سپلٹ موڈ کے اندر کام کرنے کی میں نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے، ترجیح دی ہے، وہ اسی بیس پر دی ہے۔ تو جب تک ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بلنڈر نہیں ہوتا تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، بیٹھے رہے آرام سے ایکومولیٹ کریں چیزوں کو۔ بہت نیچے کے ریٹ آئے ہوئے ہیں، 16,000 15,000 کا جو لیول ہے انڈیکس کا، اس لیول پر اسکرپٹ آج ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسکرپٹ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے ان ریٹس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے نا؟ ایکومولیٹ کریں لیکن اس طریقے کے ساتھ جیسے ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ اندھی ایکومولیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ باقی ٹریڈنگ والے اپنے احتیاط کے ساتھ ہی چلتے رہیں، جہاں سے بائی بیک آئے وہاں سے بائنگ آنی چاہیے، ایسے بائنگ نہیں کرنی ہے، بالکل بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس نیچے کا جو سپورٹ ہے 41,100 کا ہے، اس کی طرف مارکیٹ آتی ہے۔ اور بائی بیک کا بھی طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ بائی بیک یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ نے آج 600 پوائنٹ مائنس کیے ہیں 100 پوائنٹ اوپر ایڈ کر دے اور آپ سمجھیں بائی بیک، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ میں بائی بیک آتا ہے نا تو مارکیٹ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ہاں اب بائی بیک آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہوتی ہے۔ مارکیٹ کے ساتھ ہر انڈیویجول اسکرپٹ کے اندر 100 انڈیکس میں 100 اسکرپٹ ہیں، تو ان میں سے فرسٹ آف آل سب سے پہلا انڈیکیشن جو 3 سے 4 اسکرپٹ آپ کو دیں گے جو ایوریج آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پوری انڈیکس پھر وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے بعد میں ایوریج آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ انڈیکس یا وہ اسکرپٹ آپ کو خاص طور پر آپ کو پراپر انڈیکیشن دیں گے کہ ہاں اب مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہے، مارکیٹ آگے کی بات کر رہی ہے، بائی بیک مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار کچھ دیکھیں، یہ بہت ڈیپ میں جا کر پھر چیزوں کو آپ پورے انڈیکس کے اندر 100 اسکرپٹ ہیں، پھر ان میں سے جو موسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اسکرپٹ جو انڈیکس کے اندر کنٹریبیوٹرس ہیں، ان کی الگ انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں اب چیزیں کلیئر ہیں۔
تو یہ تھوڑا سا ڈیپ میں جا کر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. تو ورنہ ایک سادہ سے الفاظوں میں بتا دوں جو اگر ڈیپ میں نہیں جاتے، جہاں آپ کو روپیہ یا 50 پیسے، چھوٹا اسکرپٹ ہے اگر 20-30 روپے والا اسکرپٹ ہے تو 50 پیسے روپیہ 1.5 روپیہ آپ کو مہنگا مل جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹ نیچے آئے، ریڈ میں ہے تو گرین میں جا کر کلوزنگ دے رہی ہو لاسٹ میں، تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سادے سے لفظوں میں ہے کہ وہ بائی بیک آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو آگے پھر تھوڑے بہت آپ کو ریٹ مل جاتے ہیں جس میں آپ کچھ نہ کچھ پروفٹ لے کے ایگزٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی تک ٹھیک ہے. والیوم کم آ رہا ہے، والیوم بڑا پرابلم کر رہا ہے یہاں پر، اور آر ایس آئی کی بھی پوزیشن ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کیونکہ پرائز کے ساتھ ہی آر ایس آئی بھی آ رہا ہے نیچے، اور اس کے اندر کوئی فی الحال ابھی تک کوئی ایسی پوزیشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آر ایس آئی میں کہ یہ اوپر کی طرح کوئی بات کر رہا ہے. تو تھوڑے سے نیچے کے ریٹ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ نے مارکیٹ میں کام کرنا ہے. تو باقی ایسی کوئی بائی بیک والی انڈیکیشن نہیں آئی، نہ 2 دن پہلے آئی نہ اس سے پہلے آئی، تو ورنہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن ضرور ہوتی. اور ابھی بھی ہم اسی کو دیکھیں گے آگے اور لے کر چلیں گے. باقی انویسٹمنٹ والوں کے لیے اسٹریٹجی کلیئر ہے، وہ اسی کے مطابق ہی چلیں گے. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.